بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، جامعہ ترمذی کا سبق نمبر 22، اور اس سبق میں ہم وضو سے پہلے بسم اللہ کا حکم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق کے اہم نکات بھی یہاں آپ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے حدیث باب کی عبارت اور اس کا مختصر ترجمہ۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن الرواح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويتب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه۔ وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس رضي الله عنهم۔ قال أحمد بن حنبل رحمه الله لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد۔ وقال إسحاق رحمه الله إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه۔ قال محمد أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حسين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده۔ حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن سفيان بن حويتب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ رباح بن عبد الرحمن اپنی دادی سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا وضو ہی نہیں ہوتا کہ جو اس وضو پر بسم اللہ نہ پڑھے، یا اس وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھے۔ اس باب میں حضرت عائشہ، ابو سعید، ابو ہریرہ، سہل بن سعد، انس رضی اللہ عنہم کی روایات کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مکمل اور معتمد اسناد کے ساتھ کوئی روایت میں نہیں جانتا۔ امام اسحاق کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کا اعادہ کرے، اور اگر وہ بھول گیا ہے یا تعویل کرتے ہوئے نہیں پڑھی تو پھر اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا اور اس کو وضو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر سب سے بہترین جو روایت ہے وہ رباح بن عبد الرحمن کی ہے، جو یہاں پہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اور رباح بن عبد الرحمن کون ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ رباح بن عبد الرحمن یہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی دادی جو ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، اور ان کی دادی کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل۔ اور ابو ثفال کون ہیں؟ جو کہ سند کے اندر ابو ثفال آیا ہے تو امام ترمذی چونکہ جب کنیت ہو تو نام ذکر کرتے ہیں، نام ہو تو کنیت بھی ذکر کرتے ہیں اگر کنیت مشہور ہو۔ فرماتے ہیں ابو ثفال مرری، ان کا نام ثمامہ بن حسین ہے، اور رباح بن عبد الرحمن یہ مشہور ہیں اپنی کنیت کے ساتھ بھی، اور کنیت میں ان کے پردادا کا ذکر بھی آتا ہے ابو بکر بن حویطب۔ تو بعض راویوں نے اس حدیث کو جب روایت کیا تو انہوں نے یہ بھی کہا عن ابی بکر بن حویطب، انہوں نے رباح بن عبد الرحمن کو حویطب کی طرف منسوب کیا، اور حویطب ان کے پردادا ہیں۔ اس طریقے سے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حسن بن علی الحلوانی نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث ہمارے سامنے یزید بن ہارون نے ذکر کی، انہوں نے یزید بن عیاض سے، انہوں نے ابو ثفال مرری سے، انہوں نے رباح بن عبد الرحمن سے، اور آگے سند اسی طرح سے انہوں نے بھی ذکر کی ہے، یعنی اس روایت کا ایک دوسرا جو طریق ہے وہ یہاں پہ آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ حدیث باب کے راویوں کے مختصر حالات ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں۔ نصر بن علی الجہضمی ثقہ اور ثبت ہیں۔ بشر بن معاذ یہ بصری ہیں، ضریر ہیں، ان کو ابو سہل بھی کہا جاتا ہے اور صدوق ہیں۔ عقدی یہ فرماتے ہیں کہ عین اور قاف کے فتح کے ساتھ ہے،
بشر بن مفضل بن لاحق الرقاشی ابو اسماعیل البصری یہ بھی ثقہ راوی ہیں. عبد الرحمن بن حرملہ بن عمر بن سنہ الاسلمی المدنی صدوق ہیں. ابو ثفال ان کا ذکر آ گیا اور فرماتے ہیں کہ یہ ابو ثفال ہیں، سا کے کسرے کے ساتھ ہیں. مری یعنی میم کے ضمے کے ساتھ اور را کی تشدید اور یا کی تشدید کے ساتھ ہیں. سمامہ بن وائل بن حسین ان کا نام بھی پیچھے ذکر کر دیا گیا ہے. رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویطب یہ پورا ان کا نسب ہے. جدہ ان کی دادی کا نام ہے اسما بنت سعید بن زید بن عمر. فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہیں اور یہ صحابیہ ہیں. اس سے پہلے بسم اللہ کے واجب ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ائمہ فقہا کے اقوال ہم المغنی سے دیکھتے ہیں. تو مغنی میں ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کا جو ظاہر مذہب ہے ان کے نزدیک تسمیہ جو ہے وہ مسنون ہے. تمام روایات کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے مسنون ہونے کا قول ہے، اور یہی قول امام ثوری، امام مالک، امام شافعی، ابو عبیدہ ابن منذر اور اصحاب الرائے اور احناف کا بھی ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہی ایک قول واجب ہونے کا بھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بھی، غسل کے شروع میں بھی، تیمم کے شروع میں بھی، سب کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اور یہی امام ابو بکر کا اور حسن کا اور اسحاق رحمہم اللہ کا بھی قول ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب حدیث کے اندر آ گیا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب ہے، اس لیے فرمایا کہ وضو ہی نہیں ہوتا اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھے. اور یہ قول نقل کیا ہے کہ نکرہ تحت النفی ہے لا وضوء، تو چونکہ یہ عموم کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وضو بغیر تسمیہ کے بالکل بھی نہیں ہوگا. اور جو امام احمد کا پہلا قول ہے وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ اس لیے مسنون ہے کہ طہارت ہے، اور طہارت جب کوئی حاصل کرتے تو وہ بسم اللہ یعنی تسمیہ کی محتاج نہیں ہوتی. جیسے نجاست سے اگر آپ پاکی حاصل کرتے ہو تو پانی سے اگر آپ پاکی حاصل کرتے ہو تو اس میں بسم اللہ اگر نہ بھی کریں تو پاکی پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے بقیہ جتنی بھی عبادات ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، تو لہٰذا جس طرح بقیہ عبادات کے لیے بسم اللہ واجب نہیں ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے. اور اصل چونکہ عدم وجوب ہے لہٰذا یہ حدیث جو ہے اس کے اندر اب چونکہ تعویل کرنی پڑے گی، اور جمہور کے نزدیک بھی تسمیہ واجب نہیں ہے. مغنی کے اندر ہی ایک فصل قائم کی گئی ہے کہ اگر ہم اس کو واجب قرار دیں، جس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک قول واجب کا بھی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اگر بسم اللہ کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی طہارت صحیح نہیں ہوگی، اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے. اور اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا، بھول کر چھوڑ دیتا تو پھر اس کی طہارت درست بھی ہو جائے گی. تو اس حوالے سے یہاں پر وجوب کے قول کے اوپر مزید دلائل یہاں اس عبارت کے اندر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اب احناف کے نزدیک ہم اس کا حکم دیکھتے ہیں بدائے سنائی کی اس عبارت سے. اس عبارت میں وضو کے آغاز میں بسم اللہ کے کہنے کی اہمیت پر بحث کی گئی ہے. امام مالک کے مطابق بسم اللہ فرض ہے سوائے اس صورت کے جب کوئی بھول جائے تو دل میں تسمیہ کرنے سے کام چل جائے گا. یہ ان کا ایک قول یہاں پہ نقل کیا گیا ہے. تاہم دوسرے علماء نے اسے ایک سنت قرار دیا ہے اور کہا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو مکمل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں وضو کی آیت میں بسم اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے. ابن مسعود سے مروی حدیث کے مطابق جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اس کے پورے جسم کی طہارت ہوتی ہے، ورنہ صرف وہ حصہ پاک ہوتا ہے جس تک پانی پہنچے. اس پر اختلاف ہے کہ بسم اللہ استنجا سے پہلے کی جائے یا بعد میں کی جائے. کچھ کہتے ہیں کہ استنجا سے پہلے، جبکہ بعض اسے بعد میں بھی کہتے ہیں تاکہ اللہ کے نام کا ذکر سطر کھلے ہوئے حالت میں نہ ہو. جمہور کا قول اور اس کی وجہ ترجیح بھی ذکر کرتے ہیں. جمہور علماء کرام جن میں احناف، مالکیہ، شافعیہ شامل ہیں، اس حدیث میں لا وضوء کو وضو کی کمالیت کی نفی پر محمول کرتے ہیں، یعنی کامل وضو نہیں ہوتا اگر کوئی بسم اللہ نہ کرے، نہ کہ اس کی اصل صحت پر کہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک تسمیہ وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے. جمہور کے دلائل اگر ہم دیکھیں تو اس میں لا وضوء کی تعویل وہ کرتے ہیں کہ لا وضوء کو ہم کہیں گے کہ لا وضوء کاملا، یعنی تسمیہ کے بغیر وضو ناقص رہ جاتا ہے، یعنی
کامل نہیں ہوتا، جیسے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں، جس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ اس کی نماز کا کمال مسجد میں ادا کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ وفی الباب کے تحت آنے والی روایات کو بھی ہم یہاں پہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، ابو سعید الخدری کی، سعد بن سہل کی اور انس کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن شیبہ نے بھی ذکر کیا ہے، ابن عدی نے بھی، اور اس کی سند کے اندر حارث بن محمد ہیں جن کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام دارمی نے، امام ترمذی نے علل کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور سہل بن سعد کی جو روایت ہے ابن ماجہ نے، طبرانی نے بھی ان کو ذکر کیا ہے۔ سبق میں موجود احادیث کی کچھ فوائد اور حکمتیں آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ہم عصری تطبیق کو دیکھتے ہیں تو اس روایت سے کہ یعنی جس میں بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھی جائے، تو فرماتے ہیں کہ روحانیت اور ذہنی سکون بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کا ذکر عبادت سے پہلے کر لیتے ہو، ایک مذہبی شعور بھی دینا مقصود ہے کہ آپ ایک مذہبی کام کرنے لگے ہو، ایک نفسیاتی اثرات بھی ہیں، مادی دنیا میں جو ہے وہ برکت بھی ہو جاتی ہے اگر آپ ہر عمل میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اور طہارت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ ایک نظر ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق سے متعلق یہ 5 سوالات بھی آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، اور ان کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔